ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، عبادات، بزرگی، بڑائی، یکتائی، حمد و ثنا کے مقدس، مطہر اور معلیٰ کلمات اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اکیلا اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، علیم بذات الصدور اور سمیع بصیر ہے، ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت پر رزق پہنچانے والا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے مقدس کلمات کے بعد ان گنت لا تعداد، بے حد و حساب، ارب عرب درود و سلام ہو امام کائنات، رحمت کائنات اور رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اقدس، مقدس و مطہر پر۔ حضرات ذی وقار، آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں رمضان المبارک کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ کا مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، تمہارے پاس آئے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں، بلکہ چند گنتی کے دن تمہارے پاس ٹھہرے گا، پھر واپس چلا جائے گا۔ 29 یا 30 دنوں کی یہ گنتی پوری کرے گا، یعنی چند دن کے لیے ہمارے پاس آئے گا اور وہ دن گنتے گنتے ختم ہو جائیں گے۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جس طرح ہم کسی خاص مہمان کے آنے سے پہلے تیاری کرتے ہیں، ویسے ہی اس مہمان کے آنے سے پہلے بھی ہمیں کچھ تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ مہمان جتنا خاص ہوتا ہے تیاری اتنی ہی خاص ہونی چاہیے۔ اگر ہم عام مہینوں کی طرح جس طرح عام مہینے آئے اور گزر گئے، رمضان المبارک کو بھی ویسے ہی سمجھا، تو پھر ہم محروم لوگوں میں شامل ہوں گے، بدبخت لوگوں میں شامل ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ نے جب ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ بدبخت ہے وہ شخص، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر اللہ کی جنت کو حاصل نہ کر لے۔ تو اگر ہم رمضان کو بھی ویسے ہی گزار دیں جیسے دوسرے مہینے گزر جاتے ہیں، تو پھر ہم بدبختوں میں شامل ہوں گے۔ تو یہ ایک مہمان کی صورت میں ہمارے پاس آئے گا، بڑا عظیم مہینہ ہے، اور ہم اس کو مہمان ہی کے طور پر دیکھیں گے۔ اپنے عام مہمانوں کے ساتھ ہم رمضان کو بھی مہمان کی طرح ہی ہم دیکھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کسی مہمان نے آنا ہو، وہ مہمان جتنا خاص ہوتا ہے تیاری بھی اتنی ہی خاص ہوتی ہے۔ اور رمضان سے خاص مہمان کون سا ہو سکتا ہے؟ ایک مہمان وہ ہے جو لاہور سے ہمارے پاس آیا، جو پشاور سے ہمارے پاس آیا، جو پنڈی اسلام آباد سے ہمارے پاس آئے، کراچی سے آئے۔ اور ایک مہمان وہ ہے جو باہر کے کسی ملک سے آئے، دبئی، سعودیہ سے ہمارے پاس آتا ہے، لندن، بیلجیم یا امریکہ سے ہمارے پاس آتا ہے۔ جتنا خاص مہمان ہوتا ہے تیاری اتنی ہی خاص ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ذرا سوچئے یہ کتنا عظیم مہمان ہے، جو نہ لاہور سے آ رہا ہے، نہ اسلام آباد سے آ رہا ہے، نہ باہر کے کسی ممالک سے آ رہا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ بھیجنے والا بھی کتنا عظیم ہے، آنے والا بھی بڑا عظیم ہے۔ اور رمضان المبارک کی عظمت کے کیا ہی کہنے ہیں۔ یہ مہینہ جب آتا ہے، یہ مہمان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں کو لے کر آتا ہے۔ کتنا عظیم ہے یہ مہمان کہ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ روزہ آتا ہے، اس کے ساتھ روزہ آتا ہے۔ اور روزہ کتنی پیاری عبادت ہے، اس کی فضائل بے شمار ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان سے اللہ تعالیٰ کی بات ہمیں بتلائی ہے کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو ہے ہی میرے لیے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔
اب دیکھیے ایک عبادت جو رمضان مہمان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے وہ روزہ ہے، وہ کتنا عظیم ہے وہ روزہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یہ میرا ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ یہ مہمان اپنے ساتھ ایک تحفے کو لے کر آتا ہے۔ جس طرح دنیا میں مہمان ہمارے پاس آتے ہیں تحفے تحائف لے کر آتے ہیں، ہمیں امید بھی ہوتی ہے کہ یہ فلاں جگہ سے آیا ہے، وہاں کے تحفے تحائف، وہاں کی عمدہ عمدہ چیزیں ہمارے پاس لے کے آئے گا۔ جیسے کہ بندہ عمرہ کر کے آتا ہے تو وہاں سے آب زمزم کھجوریں لے کر آتا ہے، خوشبوئیں لے کر آتا ہے، تسبیحاں وغیرہ لے کر آتا ہے، کیونکہ وہاں کی یہی چیزیں ہیں۔ تو یہ تحفے تحائف آتے ہیں۔ تو ایک مہمان رمضان کی صورت میں ہمارے پاس آیا تو وہ ایک تحفہ لے کر آیا، وہ تحفہ روزے کا تھا، اور جس نے اس تحفے کو لیا، اس کی قدر کی، اس کو کیا ملا؟ اس کو اللہ کی رضا ملی، اس کو اللہ کی محبت ملی، اس کو اللہ کا پیار ملا، اور وہ جہنم سے دور ہوتا چلا گیا اور جنت کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اتنا زیادہ مقام اور مرتبہ اللہ نے اس بندے کو عطا کر دیا کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بدبو اس کے منہ سے آنے والی ہے، اللہ کو یہ اتنی پیاری لگتی ہے کہ کستوری جیسی عمدہ خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کستوری سے بھی زیادہ پیاری اللہ کو لگتی ہے اس روزے دار کے بھوکا رہنے کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو مہمان کتنا عظیم ہے کہ جس کے تحفے کتنے عظیم ہیں۔ اسی طرح یہ آیا تو قرآن کے تحفے کو ساتھ لے کر آیا، وہ قرآن کہ جس کو اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمایا اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے، اور قرآن یہ اس کا تعلق رب رحمان کے ساتھ ہے۔ دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں، آپ بھی مخلوق ہیں، یہ زمین بھی مخلوق ہے، یہ آسمان بھی مخلوق ہے، یہ ستارے سورج چاند ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات میں شامل ہیں۔ اس زمین پر وہ چیز جس کا تعلق رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، رب کی مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، اور جو خالق کا کلام ہے وہ خالق کی مثل ہوتا ہے، خالق کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اس زمین پر جب رب نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک منصوبہ بنایا تو رمضان کے مہینے کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ تو یہ کتنا عظیم مہمان ہے کہ جب آیا تو اپنے ساتھ قرآن جیسی نعمت کو لے کر آیا، اور جو بندے اس قرآن جیسی نعمت کو، اس قرآن جیسے تحفے کو اس مہمان سے لے لیتے ہیں وہ بھی بڑے عظیم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ والے ہیں، کچھ لوگ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ کون ہیں جو اللہ کے خاص ہیں اور اللہ والے ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ، یہ جو قرآن والے ہیں نا، قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ سارے کے سارے قرآن سے محبت کرنے والے جتنے بھی ہیں یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو اس مہمان نے ہمیں ایک تحفہ دیا قرآن کی صورت میں، اور ہم نے اس پہ عمل کیا تو اللہ کے خاص بندوں میں ہم شامل ہو گئے۔ اسی طرح اس مہمان نے ہمیں ایک اور تحفہ بھی دیا لیلۃ القدر کی صورت میں۔ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے، اور اسے ہی لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں۔ بڑی بابرکت رات ہے، بڑے مرتبے والی رات ہے، کتنی قدر والی، کتنی منزلت والی رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ ایک بندہ وہ جو 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت میں لگا رہے، بغیر کچھ کھائے پیے 1000 مہینوں تک یہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کی بندگی کرتا رہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو اس رات کی صرف چند گھنٹوں کی عبادت کر لیتا ہے، 1000 مہینوں کی عبادت کرنے والا بندہ بھی اس رات کی عبادت کرنے والے کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ اس قدر فضیلت والی رات اور اس قدر پیارا تحفہ اس مہمان نے ہمیں دیا ہے، تو یہ کتنا خاص مہمان ہوگا۔ اللہ کی طرف سے بخشش کا تحفہ لے کر آیا، اللہ کی طرف سے رحمت کا تحفہ لے کر آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار تحائف ہمارے پاس لے کر آیا ہے۔ بڑا عظیم مہمان ہے۔ جب اس کے آنے کا وقت ہوتا، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وعظ کرتے، ان کو نصیحت کرتے، ان
ان کو بلاتے اور ان کو اس بات کی خبر دیتے کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے، بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے، شہر مبارکہ، وہ بابرکت مہینہ تمہارے پاس آیا ہے۔ دیکھتے نہیں جب رمضان آتا ہے تو کس قدر برکتیں ہوتی ہیں، کس قدر اللہ کی نعمتیں برستی ہیں، غریب سے غریب انسان کا گھر بھی راشن سے بھر جاتا ہے، اور امیروں کے تو پھر کیا ہی کہنے، ان کے دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ وسیع ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن مال میں کمی نہیں آتی، غریبوں کے گھر بھی بھر دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ برکت ہے جو رمضان اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صحابہ کو اس بات کی خبر دیتے کہ یہ شہر مبارک ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اس کی قدر کر لیجئے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے شہر مواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمدردی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کا احساس کیا جاتا ہے، اور یہ روزہ ہمیں احساس بھی سکھاتا ہے کہ جب بھوکا بھوک سے تڑپتا ہے، جب پیاسے کو پیاس لگتی ہے تب اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اے روزہ دارو، اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کا احساس کر لو جو عام دنوں میں بھی روزے کی طرح ہی رہتے ہیں، جن کو عام دنوں میں بھی بھوک اور پیاس ستاتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا ہمیں یہ مہینہ سکھاتا ہے۔ تو یہ مہمان ہمارے پاس آیا تو یہ ہمدردی کا درس لے کر آیا، اور اس طرح فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ رمضان تو صبر کا مہینہ ہے کہ انسان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات پڑے ہوتے ہیں، یہ کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود فریج کھول کر ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، اس کے باوجود جو عمدہ کھانے نہیں کھاتا، پھل فروٹ نہیں کھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روک رکھا ہے، یہ ان چیزوں پر صبر کرتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ تو صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو بدلہ ہے وہ اللہ کی جنت ہے۔ اور اللہ کی جنت سے پہلے بھی ایک اور صبر کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی اجر و ثواب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کی اجر دیتا ہے، بغیر حساب کے۔ نماز بندہ پڑھتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کتنا اجر لکھے، اللہ کہتے اتنا لکھ لو، اس کا اتنا اجر لکھ لو۔ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اتنا اجر اس کا لکھ لیجئے گا۔ کوئی اچھا کام کیا، اتنا اجر لکھ لیجئے گا۔ جب صبر کی باری آتی ہے، اللہ سے فرشتے پوچھتے ہیں اللہ تیرے بندے نے اس مصیبت پر صبر کیا ہے، اللہ تیرے بندے نے نیکی کے اوپر کثرت کرنے پر صبر کیا ہے، اس کا دل نہیں کر رہا تھا بھوکا رہنے کو، پھر بھی یہ بھوکا رہا، اس کا دل نہیں کر رہا تھا قیام میں کھڑے ہونے کے لیے، اس کے ٹانگوں میں درد تھا پھر بھی یہ کھڑا ہوا۔ اے اللہ یہ تیرے لیے صبر کرتا رہا، نیکیوں میں کثرت کرنے پر صبر کرتا رہا، گناہ کرنے کا دل کیا پھر اس نے گناہ نہیں کیا، صبر کرتا رہا۔ اللہ اس صابر بندے کا اجر کتنا لکھے؟ اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس اتنی کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ تم اس کا اجر لکھ سکو، اس کا اجر تو بغیر حساب کے میں دینے والا ہوں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کو اتنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بغیر حساب کے اجر و ثواب دینے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ تو دیکھا ہم نے کہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ جیسے جتنا عظیم مہمان آئے گا اتنی زیادہ تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ تو یہ رمضان بھی بڑا خوبصورت اور عظیم مہمان ہے، بڑی عظمت والا مہمان ہے۔ تو اس کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے اپنے مہمان کے ساتھ اس کو قیاس کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی خبر ملتی ہے کہ تمہارا فلاں دوست، فلاں ساتھی، فلاں رشتہ دار، فلاں عزیز آنے والا ہے۔ وہ مہمان جس کی ہمیں خبر ملی ہے جتنا زیادہ ہمارے دل کے قریب ہوگا، جتنا ہمارا محبوب ہوگا، جتنا پیارا ہوگا، اتنی زیادہ ہمیں خوشی ہوگی۔ تو رمضان جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اس مہمان کے آنے سے پہلے ہمیں کتنی خوشی ہونی چاہیے؟ رمضان کی آمد ہے، ہمارے دلوں میں جو ہے خوشی کا ایک طوفان ہونا چاہیے، خوشی کا ایک سمندر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور ہم پھولے نہ سمائیں کہ رمضان آئے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ سارے معاملات ہمارے ہونے چاہیے۔ جس طرح ایک عام مہمان کے آنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ پیارا مہمان ہوگا اتنا زیادہ ہی خوشی ہوگی، اسی طرح رمضان کے آنے کی خبر سن کر آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ تو رمضان کے آنے کی خبر آپ کو مل چکی ہے کہ
کہ چند ہی دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں، پھر یہ رحمت و برکتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو خوشی سے ہمارے دلوں میں ایک خوبصورت سما پیدا ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح جب ہمیں خبر ملتی ہے کہ وہ مہمان آنے والا ہے، تو اس مہمان کی جو خاصیت ہے، جو خاص مہمان ہے، اس کے حساب سے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں۔ ان گھروں سے جو گند اور جو میل کچیل اور جو ساری چیزیں ہم نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، گندگی کو باہر نکال دیتے ہیں، خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے کہ یہ مہمان آنے والا ہے، کہیں یہ ہمارے گھروں میں کوئی ناگوار چیز محسوس نہ کرے، تو ہم اپنے گھروں میں صفائی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دنیا کا مہمان ہے۔ ایک وہ مہمان جو رمضان ہے، یہ بھی آنے والا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے بھی ہمیں کچھ خاص صفائیاں کرنی ہوں گی، اور یہ خاص صفائیاں گھروں کی بھی ہیں، جسم کی بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روح کی صفائی ہے، اپنے دل کی صفائی ہے۔ اپنے دل کو پکیدہ کر لیں، جو ہمارے دلوں پر داغ اور دھبے گناہ کی وجہ سے لگ چکے ہیں، سارا سال اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، اللہ کی بغاوتیں کرتے رہے ہیں، ناشکری کرتے رہے ہیں، وہ سارے گناہوں کے گند کو دلوں سے نکال کے پھینک دیجیے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیجیے گا۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اور مصمم ارادے کے ذریعے سے اپنے دلوں کی پاکیزگی اور طہارت حاصل کر لیجیے گا۔ کیونکہ بڑا خاص مہمان آنے والا ہے، کہیں وہ آ کر یہ نہ کہے کہ یہ کتنے گندے لوگ ہیں۔ وہ مہمان آ کر تعریف کرے کہ یہ تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں، ان کی روحوں سے تو خوشبوئیں آتی ہیں، ان کے دل تو بڑے پاک اور صاف ہیں، یہ پاک اور صاف لوگ ہیں۔ مہمان گھر میں آئے، آپ کی تعریف کرے۔ تو رمضان، اللہ کا مہمان بھی جب آپ کے پاس آئے تو آپ کے دلوں کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آتے ہی وہ خوش ہو جائے، اور آپ کے دل کی وہ صفائی اور طہارت کو دیکھ کر وہ آپ کی تعریف کرے۔ اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ جب مہمان آنے والا ہو، پرانی چیزوں کو ہم جو ہے نا سائڈ پہ کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں اوپر لا کے رکھ دیتے ہیں، نیا بسترا بچھا دیتے ہیں، کرسیوں کے اوپر نئے کور لگا دیتے ہیں، اور کچھ نئی خوبصورت سیٹنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس مہمان کے آنے سے پہلے بھی کچھ اپنے معاملات کی سیٹنگ کر لیجئے گا کہ ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے یہ والے کام کرنے ہیں، یہ کام ہم پہلے ہی کرتے تھے، نمازیں ہم پڑھتے تھے لیکن سنتوں میں تھوڑی سی کوتاہی تھی، وہ بھی ہم پڑھا کریں گے۔ ہم پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کبھی کرتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، اب ہم روٹین میں کریں گے، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے یہ ذکر کرتے تھے، اب یہ نئے اذکار کچھ ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ملا لیتے ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ یعنی پرانی چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ نئی چیزیں، کچھ نئی دعائیں، کچھ نئی حدیث بھی یاد ہم نے کرنی ہے، تاکہ یہ مہمان ہمارے پاس آئے تو اسے لگے کہ انہوں نے میرے آنے سے پہلے بڑی اچھی تیاری کر رکھی ہے۔ اسی طرح جب دنیا کا کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہم کھانے کا ایک مینیو بناتے ہیں، اس مہمان کو یہ کھلائیں گے، یہ چیزیں اس کو پسند ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم رکھیں گے اس کے سامنے، یہ اس کو پسند نہیں ہے، یہ نہیں رکھیں گے، پہلے دن یہ، دوسرے دن یہ۔ تو جب مہمان رمضان کی صورت میں ہمارے پاس آئے تو تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تب بھی اپنے مینیو کی ایک خاص لسٹ بنا لیجئے گا کہ صبح فجر کے بعد یہ والا ذکر کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ والا کام کرنا ہے، عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میں نے اتنے سپارے ایک دن میں پڑھنے ہیں، میں نے یہ چیزیں ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے، میں نے اپنے اعمال اور اخلاق اور کردار کی اصلاح کرنی ہے، میں نے یہ سارے معاملات اس مہینے میں سیکھنے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نئے مینیو اپنے تیار کر لیجئے گا، جس طرح دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں دنیا کے مہمانوں کے لیے۔ اسی طرح دنیا میں جو مہمان آئے ہمارے پاس، وہ جتنا خاص اور خاص ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یہ مہمان باہر سے آ رہا ہے، بڑا ڈیسنٹ ہوگا، بڑا سمجھدار ہوگا، یہ چیزیں اس کو پسند نہیں ہوگی، تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے، بیٹا تمہارا چاچو، تمہارا ماموں، تمہاری خالہ آ رہی ہے، تم نے اس کے سامنے یہ والا لفظ نہیں بولنا، یہ بہت برا لفظ ہے، یہ بولو گے تو وہ سمجھے گا کہ انہوں نے بچوں کی تربیت نہیں کی، انہوں نے بچوں کو سمجھایا ہی کچھ نہیں، یہ بچے بدتمیز ٹائپ کے ہیں۔ تو اس طرح اپنے گھروں میں ہم کچھ چیزیں بچوں کو سمجھا دیتے ہیں مہمان کے آنے سے پہلے، بیٹا مہمانوں سے کچھ چیز لینی نہیں ہے، ان کو بیجا فرمائش نہیں کرنی، مہمان آئے تو اونچی بولنا نہیں ہے، یہ سارے معاملات آپ ان کو بخوبی جان سکتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو جب مہمان رمضان کی صورت میں ہمارے پاس آئے تو کتنا خاص مہمان ہے، تو اس کے آنے سے پہلے بھی کچھ یہ چیزیں اپنے بچوں کو سمجھا دیجیے گا، خود بھی سمجھ جائیے گا کہ یہ چیزیں اس مہمان کو پسند نہیں ہیں۔
اس کو غیبت کرنا پسند نہیں ہے، اس کو چغلی کرنا پسند نہیں ہے، اس کو جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے، اس کو لغویات اور فضولیات اس کو پسند نہیں ہے، بےہودہ کلامی اس کو پسند نہیں ہے، فحش کوئی اس کو پسند نہیں ہے، بری چیزیں اس کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ روزہ رکھ کر رمضان میں یہ سارے کام کرتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بھوکا رہے پیاسا رہے، جو کچھ مرضی کرے، جس طرح کہتے خسما نو کھائے، جو کچھ مرضی کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر ثواب نہیں عطا فرمائیں گے۔ وہ کھائے پیے یا بھوکا رہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ من لم یطع قول الزور و شہادت الزور، جو بندہ روزہ رکھ کر یہ چیزیں نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی فکر نہیں ہے، تو مہمان کے آنے سے پہلے کچھ اس کی ناگوار چیزیں جو ہیں جو اس کو نہیں پسند، ان چیزوں کا خیال کر لیجئے گا تاکہ وہ مہمان آ کر خوش ہو اور دیکھے کہ یہ بڑے تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہم اپنے مہمانوں کے حساب سے دیکھتے ہیں، تو یہ بھی مہمان ہے اور رب رحمان کا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، بڑی ہی عظمتیں فضیلتیں لے کر آیا ہے، بڑے عمدہ پاکیزہ تحفے تحائف ہمارے پاس لے کر آیا ہے۔ ان تحفوں اور تحائف کی ہم قدر کریں اور مہمان کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کریں۔ یہ تیاری جب ہم کریں گے تو یقیناً یہ مہمان خوش ہوگا، جب خوش ہوگا تو پھر اللہ کے پاس واپس جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کو جا کر کہے گا اللہ تیرے بندے تو بڑے قدردان ہیں، جس طرح تو قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے۔ رمضان جا کر اللہ کو بتلائے گا اللہ جس طرح تو قدردان ہے اس طرح تیرے بندے بھی بڑی قدر کرتے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے روزے بھی رکھے، میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے قرآن کی تلاوتیں بھی کی ہیں، میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے خواہش اور منکرات سے اپنے آپ کو بچایا بھی ہے۔ اللہ جس طرح میں ان کو کہتا رہا یہ کرتے رہے، اللہ انہوں نے تیری مانی میری مانی، اب تو ان کی مان لے۔ یہ کیا چاہتے ہیں اللہ؟ یہ معافی چاہتے ہیں، جنت کا حصول چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب رمضان مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمام روزہ داروں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیا جاتا ہے۔ تو یہ بخشش اسی کو حاصل ہوگی جو اس مہمان کی ویسے قدر کرے گا جیسے مہمانوں کی قدر کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔